सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक और अहम बात मुसलमानों के मोमिनों के फ़ायदे की, जब किसी की मैयत में जाओ ना, उसके जनाजे में, तो प्लाट की, रिश्तों की, दुकान की, मकान की बातें मत किया करो, बल्कि मुर्दे की तारीफ किया करो। दो चीज़ें करो, या तो अल्लाह का जिक्र करो या तो मुर्दे की तारीफ करो। देखो, हर इंसान के अंदर कितना भी बुरा हो, कोई ना कोई खूबी तो उसके अंदर होती है, तो उसकी खूबियों का जिक्र करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला उसकी मैयत में फरिश्तों को फैला देता है। फरमाता है जाओ और जा करके सुनो कि मुसलमान इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। फरिश्तों को अल्लाह भेजता है कि उसकी मैयत में कि जाओ और सुनो कि मुसलमान, हालांकि वो सब जानता है, लेकिन रहमत खुदा बहाना मी जो है, बख्शने के बहाने तो देखे मेरे अल्लाह की बारगाह, उसे कैसे बख्शने के बहाने आते। तो मैं जाओ, जा करके सुनो कि उसके बारे में मैयत में आने वाले क्या बोल रहे हैं। तब वहां पर क्या बात होती है, अल्लाह अभी तो अच्छा बैठा हुआ था, उसको अटैक आ गया, यहाँ दवाखाने में नहीं ले जाते, उधर ले जाते तो बच जाता। ये सारी बंकसबाजी होती रहती है। और उसके बाद कुछ तो इतने बदमाश किस्म के होते हैं, वो बुराइयां बयान करते, अच्छा मर गया बेचारा, बेचारा ही बोल के कहते हैं, लेकिन ला इलाहा, तुम्हें भी मरना है ना, एक दिन मरना है। तुम्हारे गलत चाहने से उसका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसके बख्शिश का सबब बन सकते हो तो बन जाना। अगर 40 मोमिन उस मैयत के अंदर मुर्दे की तारीफ कर दे कि बड़ा अच्छा था, और फरिश्ते कहते हैं मौला तारीफ हो रही थी, का कितने का 40। अल्लाह फरमाता है अगर मेरे 40 बंदे उसकी अच्छाई पर मुत्तफिक हो गए हैं तो मैं उसको बख्श देता। इसीलिए 2-4-6 लोगों को जमा करके, 2-4-6 लोगों को जमा कर, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उसकी कितना भी पापी होगा, कोई तो अच्छी बात उसकी होगी, वही अच्छी बात कर देने, सबसे मुस्कुरा के मिलता था, मिलजुल के रहता था, इस तरीके की कोई उसकी कुछ। देखो, ये आदमी कितना भी बुरा हो, कोई ना कोई उसकी तो अच्छाई होगी, तो उसका जिक्र कर दिया करो। अगर अपनी अच्छाई बयान करने से उसकी मगफिरत होती तो अपना जाता क्या है। तो अगर हम किसी का भला चाहेंगे, हो सकता है अपनी मैयत में भी कोई आकर के कह दे कि मैं बड़ा अच्छा था, तो उसके सदके अपनी भी बख्शिश हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ यार, कोई ना भी चाहे ना, तो मेरा अल्लाह तो चाहता ही है बख्श देना, वो तो चाहता ही है बख्श दे। वो कहता है मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम, बल्कि हदीस पाक है कि मोमिन की मौत उसके गुनाहों का कफ़ारा है। बल्कि क्या बहाने ढूंढे जाते हैं। फरमाया गया अगर जनाजे के अंदर कोई नेक आ जाए और वो कंधा दे दे तो भी मुर्दा बख्श दिया जाता। नमाज जनाजा में 3 सफ लग जाए ना, या 40 मोमिन जमा हो जाए तो ही बख्श दिया जाता है। और खास बात कि ना 3 सफ़ें हुई, ना 40 लोग जमा हुए, ना किसी ने तारीफ की। फरमाया गया हाय हाय क्या अंदाज है बख्शने के। अगर किसी बख्शे हुए मुर्दे के करीब उसकी कब्र बन जाए तो भी अल्लाह बख्श देता। देखिए, ईमान पे गया तो बात क्या है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, इसको भी गालिबन इमाम सुयूती ने लिखा है, कि एक शख्स का इंतकाल हुआ तो उसको दफन किया गया। तो जैसे ही उसको दफन किया ना, तो लोगों ने देखा कि उसकी कब्र पे फूलों का गुलदस्ता अचानक नमूदार हुआ। लोग अरे अभी तक तुम इनसे गाफिल थे, क्या अल्लाह का पहुंचा हुआ बंदा है, क्या अल्लाह का नेक बंदा है कि इसको इधर दफन किया और उधर फूलों का गुलदस्ता कब्र पे। तो कुछ देर होशियार होते हैं, तो कहा कि यार ये तो अल्लाह का वली है, इसको कब्रिस्तान में नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और होना चाहिए, इसको कब्रिस्तान में नहीं होना चाहिए, यहाँ बड़ी जगह की तंगी है, इसको कहीं और होना चाहिए। आपसे एक बात कहता हूं, देखो बहरहाल कब्रिस्तान में दफन होने की फजीलत है। कब्रिस्तान में दफन होने की फजीलत है। उसका फ़ायदा क्या है? कब्रिस्तान में दफन होने का फ़ायदा क्या है
ایک تو یہ کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا تو کسی کا کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار آئے گا، اور وہ آئے گا تو تنا اپنے ابا کو اپنے دادا کو تھوڑی سلام کرے گا، وہ تو سارے قبرستان والوں کو سلام کرے گا۔ ایک بات، اپنا کوئی رشتہ دار نہ آیا، کسی کا کوئی رشتہ دار آئے گا اور وہ وہاں درود پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تو اس کی برکت سارے قبرستان والوں کو نصیب ہوگی۔ یہ جو الگ سے قبریں بنانا ہے یا مزارات بنانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوں جو اس بات کے حقدار ہوں، ورنہ اگر ہر آدمی اپنے ابا دادا کی الگ الگ بناتا رہا تو بڑی مصیبت بیچارے کے لیے خود ہے۔ ایک قبرستان میں رہتا تو پڑھائی ہوتی، سال ثواب ہوتا ہے نا، اس پر سلام پیش کیا جاتا، کوئی نیک بندہ آتا درود پڑھتا اس کی برکت سے، ارے نہیں کچھ ہوتا تو کم سے کم آس پاس والوں کی جو بخشش ہو گئی تھی انہیں کے صدقے بخشے دیا جاتا۔ خام خواہ اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں ادھر ادھر، یہ آپ اچھا نہیں کرتے۔ اپنے دھندے پانی کے لیے آپ اپنے مردوں پہ ظلم نہ کریں۔ اگر وہ عام مسلمان ہے، اگرچہ نیک ہے، کوشش کرو قبرستان میں دفن کر دیں، یا پھر اگر آپ الگ ہی دفن کرنا چاہتے ہیں تو کسی مسجد میں کر دیں تاکہ عبادت کی برکتیں ملیں۔ یعنی مسجد کی زمین پہ نہیں کر سکتے، مسجد سے لگ کر آپ کی خود کی زمین ہو یا آپ نے خریدی ہو تو، ورنہ ایسا نہیں کہ آپ مسجد کی جو مومنوں نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے آپ اس کو نہیں کریں۔ اگر آپ نے خود سے الگ سے لیو خریدی ہو تاکہ مسجد کی برکت، یا مدرسے میں دفن کریں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ طالب علم کسی قبر کے قریب سے گزرتا ہے تو 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی وہاں کریں جہاں بخشش کے آثار ہوں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کا بڑا قبرستان اگر گھروں کے قریب ہو، اگر مالیگاؤں کا بڑا قبرستان گھروں کے قریب ہو، اب کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کہاں کہاں ہے اور لے جاتے ہیں بڑا قبرستان، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جن کے گھروں کے قریب ہے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ فقیر کے چھوٹے سے اندازے کے مطابق ہمارے اس قبرستان میں ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں، ہزاروں کہہ رہا ہوں، ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں۔ ہاں، اور خاص طور پہ وہ خطہ جو مشرقی سمتوں میں واقع ہے وہ تو گویا کہ زمینی جنت ہے۔ اگر بہشت بر زمین است تو ہمی است، تو ہمی است، ہمی است۔ اگر روئے زمین جنت پر ہے تو جس پر ولی دفن ہوا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں جنت ہوں، میں جنت ہوں، میں جنت ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، خطہ جنت ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اللہ کا ولی دفن۔ ہزاروں اولیاء اللہ ہیں اس علاقے میں تو بالکل واضح ہے، اور مزید جہاں جہاں ہے، اور ماشاءاللہ بہت بارونق بھی ہے۔ بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ اگر ان کے قدموں میں دفن ہو گئے تو پھر کیا کہنے۔ کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو۔ اور ایک اور خاص بات آگئی تو عرض کر دو، بہت خیال سے سن لیں اس کو۔ اگر کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا کرے اور اس کو کہیں پر بھی موت آ جائے تو فرشتے اس کو مدینے میں دفن کر دیں۔ لاشیں کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا۔ تو اگر واقعی عشق ہے تو پھر مدینہ منورہ کی مٹی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی کوشش کریں مردوں کو قبرستان میں دفن کرنے کی، اور یا پھر اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو کہ مقام ولایت ہو، قطبیت ہو، ظاہر ہو گئی ہو تو پھر بات الگ ہے، تو بات رہ نہ جائے۔
تو جب دیکھا کہ پھول کا گلدستہ قبر پہ ظاہر ہوا تو کہا ان کو نکالو یہاں سے اور کہیں اچھی جگہ بڑی جگہ لے کر کے دفن کرو. تو نکالا اور وہاں دفن کیا تو سانپ اور ازدید نظر آنے لگے. ارے وہاں دفن کیا تھا تو پھول کا گلدستہ تھا, یہاں اژدہا اور سانپ, عذاب کے آثار. پریشان ہوئے لوگ. ایک اللہ کے ولی جو صاحب کشف تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا کوئی کمال نہ تھا, یہ تو تھا ہی پاپی, لیکن قبرستان میں اس کو جہاں جگہ مل گئی تھی وہ کسی ولی کا آستانہ تھا, تو عذاب اس پہ روک لیا گیا تھا اور اس ولی کی برکت سے اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی تھی. یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق ہو گیا تھا, تم نے اس کو دور کر کے اس کا نقصان کر دیا, پھر اٹھا کر کے وہی دفن کر دیا. تو اس لیے اگر اپنے والدین کا, اپنے بال بچوں کا, اپنے رشتہ داروں کا بھلا چاہتے ہو, دیکھو نام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ بخش دے تو کوئی پھول چادر نہ بھی کرے نا تو اندر اس کی جنت کی نعمتیں کافی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو تو اوپر سے پھول چادر برستی رہے گی اور نیچے ڈنڈے پڑتے رہیں گے تو فائدہ ہی کیا ہے. اوپر سے سندل چل رہا ہے اور نیچے سے پھر جو ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے, تو یہ تو خطرناک بات ہے نا, بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے اپنے بڑوں کا, اپنے بزرگوں کا, اپنے کا بھلا چاہوں. میں معاذ اللہ کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں. دیکھو حقائق کی طرف آؤ. ایک بزرگ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا, لوگ چاہتے تھے کہ ہندوستان لا کے دفن کرے. حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا کہ چادر اور گھاگھر کے لیے لے جانا چاہتے ہو ہندوستان, کون سا بھلا کرو گے ہندوستان میں ان کا لے جا کر کے, یہاں نبی کے قدموں میں دفن کرو گے تو ان کا بھی بھلا اور تمہارا ہی بھلا ہے. کہا کہ اگر یہ بزرگ حیات ہوتے اور یہ ان کو کہا جاتا کہ آپ کہاں مرنا چاہتے تو ان کی تمنا کیا ہوتی, مدینہ منورہ ہی میں نا. تو جن کو اللہ نے مدینے میں مرنے کا شرف عطا کیا آپ اسے ہندوستان کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟